بسم الله الرحمن الرحيم. وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار في البلدان، فإن نزح منها بدلو عظيم قدر ما يسع من الدلاء الوسط احتسب به. فرماتے ہیں اور ڈولوں کا شمار معتبر ہے اس درمیانی ڈول سے، بالدلو الوسطی، اس درمیانی ڈول سے، المستعمل للآبار فی البلدان، جو کنوؤں پر استعمال ہوتا ہے شہروں میں۔ وعدد الدلائی، عدد کا ترجمہ ہو رہا ہے شمار، اور ڈولوں کا شمار معتبر ہے اس درمیانی ڈول سے جو کنوؤں پر استعمال ہوتا ہے شہروں میں۔ فَإِن نُزِحَ مِنْهَا، پس اگر نکال دی گئی بڑے ڈول سے، بڑے ڈول سے کنویں سے اتنی مقدار جو سماتی ہو درمیانی ڈولوں میں، تو درمیانی ڈول سے حساب لگایا جائے گا۔ احتسب به، تو درمیانی ڈول سے حساب لگایا جائے گا۔ فَإِن نُزِحَ مِنْهَا، پس اگر نکال دی جائے کنویں سے، بڑے ڈول سے کنویں سے اتنی مقدار جو سماتی ہو درمیانی ڈولوں میں، تو درمیانی ڈول سے حساب لگایا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کنویں سے پانی نکالنے میں ڈول کا جو اعتبار ہوگا وہ درمیانی درجے کی ڈول کا اعتبار ہوگا، اور درمیانی درجے کی ڈول وہ ڈول ہوتی ہے کہ جس کو شہروں میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہو، یا اس کو کنویں پر عام طریقے سے استعمال کیا جاتا ہو۔ چنانچہ آگے مصنف علیہ الرحمہ نے اس کی ایک مثال سمجھائی۔ مطلب یہ ہے اس کا، مثال کے طور پر اگر بڑی ڈول سے پانی نکالا گیا کہ جس میں بہت پانی سماتا ہو، تو اس کا حساب لگا لینا چاہیے، تو اس کا حساب چھوٹی ڈول سے لگایا جائے گا۔ مطلب یہ ہے مثال کے طور پر جو ہے بڑی ڈول سے پانی نکالا گیا اور وہ درمیانی ڈولوں کے اعتبار سے 10 ڈول ہوتی ہیں، تو 10 ڈول اس پانی کو مانا جائے گا۔ اسی کو سمجھاتے ہیں وعدد الدلائی، اور ڈولوں کا شمار معتبر ہے اس درمیانی ڈول سے کہ جس کا استعمال ہوتا ہے شہروں میں کنووں کے لیے۔ فَإِن نُزِحَ مِنْهَا، پس اگر کنویں سے نکال دی جائے بڑے ڈول سے اتنی مقدار جو سماتی ہو درمیانی ڈولوں میں، تو اس کا حساب لگایا جائے گا۔ فرماتے ہیں آگے وَإِن كَانَ الْبِيرُ مُعِينًا لَا يُنْزَحُ وَوَجَبَ نَزْحُ مَا فِيهَا اُخْرِجُوا مِقْدَارَ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ، اور اگر کنواں چشمے دار ہو، وَإِن كَانَ الْبِيرُ مُعِينًا، اور اگر کنواں چشمے دار ہو، لا ينزح، کہ پانی نہ نکلتا ہو، وَوَجَبَ نَزْحُ مَا فِيهَا، اور اس میں موجود پانی کا نکالنا واجب ہو، اخرجوا مقدار ما فيها من الماء، تو اس میں موجود پانی کی مقدار کو نکال دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر جس کنویں میں نجاست گری ہے، تو وہ کنواں چشمے دار ہے کہ پانی اس میں رکتا ہی نہیں ہے، یعنی پانی نکالا پھر سے پانی اس میں نیچے سے آ گیا، اور ایسی صورت کے اندر اور پورے کنویں کا پانی نکالنا واجب ہو، تب ایسی صورت میں نجاست گرتے وقت جتنا پانی کنویں کے اندر موجود تھا اتنے پانی کی مقدار کو نکال دیا جائے گا، کنویں کو پاک مانا جائے گا۔ لیکن ایک قول اس سلسلے میں حضرت امام محمد رحمہ اللہ کا فرماتے ہیں وعن محمد ابن الحسن رحمہ اللہ انہ قال، حضرت امام محمد ابن حسن رحمہ اللہ سے مروی فرماتے ہیں ينزح منها 100 دلو الى 300، کہ 200 ڈول سے 300 ڈول تک پانی نکالا جائے گا۔
یعنی اس طرح کی صورت اگر پیش ہو کہ کنواں چشمے دار ہو، پانی بار بار نیچے سے آ جا رہا ہو، تب ایسی صورت کے اندر اس کنویں سے 200 ڈول سے لے کر 300 ڈول تک نکال دیا جائے تو کنواں پاک مان لیا جائے گا۔ فرماتے ہیں وعن محمد ابن الحسن رحمہ اللہ انہ قال، حضرت امام محمد ابن حسن رحمہ اللہ سے مروی فرماتے ہیں کہ اس کنویں سے 200 ڈول سے لے کر 300 ڈول تک پانی نکالا جائے گا۔ وَإِذَا وُجِدَ فِي الْبِيرِ فَارَةٌ مَيْتَةٌ أَوْ غَيْرُهَا وَلَا يَدْرُونَ مَتَى وَقَعَتْ وَلَمْ تَنْتَفِخْ وَلَمْ تَنْفَسِخْ أَعَادُوا صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِذَا كَانُوا تَوَضَّؤُوا مِنْهَا وَغَسَلُوا كُلَّ شَيْءٍ أَصَابَهُ مَاؤُهَا وَإِذَا وُجِدَ فِي الْبِيرِ فَارَةٌ مَيْتَةٌ أَوْ غَيْرُهَا، اور جب کنویں میں مرا ہوا چوہا یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا جانور پایا جائے، وَإِذَا وُجِدَ فِي الْبِيرِ فَارَةٌ مَيْتَةٌ أَوْ غَيْرُهَا، اور اگر کنویں میں مرا ہوا چوہا یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا جانور پایا جائے، وَلَا يَدْرُونَ مَتَى وَقَعَتْ، اور لوگ یہ نہیں جانتے ہوں کہ وہ چوہا کب گرا ہے، وَلَمْ تَنْتَفِخْ، نہ وہ پھولا ہے، وَلَمْ تَنْفَسِخْ، اور نہ وہ پھٹا ہے، أَعَادُوا صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تو وہ ایک دن اور ایک رات کی نمازیں لوٹائیں، اذا كانوا توضؤوا منها، اگر انہوں نے اس کنویں سے وضو کی، وغسلوا كل شيء اصابه ماء، اور ہر اس چیز کو دھولیں کہ جس کو اس کنویں کا پانی لگا ہو، وغسلوا كل شيء اصابه ماؤها، اور ہر اس چیز کو دھل لیں کہ جس کو اس کنویں کا پانی لگا ہو۔ بالکل مسئلہ واضح ہے کہ اگر مثال کے طور پر کنویں کے اندر کوئی مرا ہوا چوہا یا کوئی اور اس کے علاوہ جانور پایا گیا ہو، لیکن یہ نہیں معلوم کہ یہ جانور کنویں کے اندر کب گرا ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ نہ تو وہ پھولا ہے نہ پھٹا ہے، تب ایسی صورت کے اندر اگر لوگوں نے اس سے وضو کر کے نماز پڑھی ہے تو ایک دن اور ایک رات کی نمازوں کا اعادہ کریں گے، ایک دن ایک رات کی نمازیں لوٹائیں گے، اور ہر وہ چیز کہ جو اس کنویں کے پانی سے دھلی ہو اس چیز کو دوبارہ دھلنا ان کے اوپر لازم اور ضروری ہوگا۔ فرماتے ہیں وَإِذَا وُجِدَ فِي الْبِيرِ فَارَةٌ مَيْتَةٌ أَوْ غَيْرُهَا، اور اگر کنویں میں مرا ہوا چوہا یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا جانور پایا جائے، وَلَا يَدْرُونَ مَتَى وَقَعَتْ، اور ان کو نہیں معلوم کہ وہ کب گرا ہے، وَلَمْ تَنْتَفِخْ وَلَمْ تَنْفَسِخْ، حال یہ ہے کہ وہ نہ تو پھولا نہ پھٹا، تو ایک دن اور ایک رات کی نمازیں لوٹائیں اگر انہوں نے اس سے وضو کیا ہے، وَغَسَلُوا كُلَّ شَيْءٍ أَصَابَهُ مَاؤُهَا، اور ہر اس چیز کو دھل لیں کہ جس پر اس کا پانی لگا ہو۔